اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، کافی عرصے کے بعد جب سے میرا چینل ہیک ہوا تھا اس کے بعد آج میں پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام سے نذیر احمدانی 455@gmail.com سے جو میرا چینل بنا ہوا تھا، 9000 سبسکرائبر تھے اور ارننگ بھی ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا، مونیٹائز بھی ہو چکا تھا، تو کسی ظالم نے ہیک کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے۔ تو اس کے بعد آپ سے بڑے عرصے کے بعد پچھلے سال اسی مہینے میں میرا چینل ہیک ہوا تھا، آج اسی مہینے میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ کے لیے ایک ویڈیو تیار کر رہا ہوں۔ آج ایک خصوصی دوست نے مجھے کہا ہے کہ ایک ایسی صلاۃ الحاجات کی ویڈیو مہربانی کریں بنا کے بھیجیں، تو یہ اس کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز حاجت، جس شخص پر معاملہ تنگ آن پڑا ہو، اس کو دنیا اور دین کی بہتری کے باب میں ایک ایسے باب کی کام کی ضرورت ہوئی ہو کہ اس پر مشکل ہو گیا ہو اور اس پہ مشکل پڑ گئی ہو کہ تو اس کو چاہیے کہ نماز حاجت پڑھے۔ چنانچہ وہب بن الورد سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جن دعاؤں سے کہ نہ مقبول نہیں ہوتی، ایک یہ ہے کہ بندہ 12 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد اور آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھے، اور اس سے فارغ ہو کر ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے ہر رکعت میں۔ اسی طریقے سے آپ نے 6 دگانے اور 12 رکعتیں پڑھیں گے۔ آپ جب رکعتیں پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے سجدے میں جا کے یہ دعا مانگنی ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ سبحان الذی لبس العز وقال به، سبحان الذی تعطف بالمجد وتکرم به، سبحان الذی احصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح اللہ لہ، سبحان ذی المن والفضل، سبحان ذی العز والکرم، سبحان ذی الطول، اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى رحمتہ من کتابک وباسمک الأعظم وجدک الأعلی وکلماتک التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجران، تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا پڑھ کر پھر اپنی حاجت مانگے، بشرطے کہ اس میں کوئی معصیت نہ ہو تو انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ وہب بن الورد کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اگلے لوگوں سے وہ یوں کہتے تھے کہ اس دعا کو بیوقوفوں کو نہ سکھاؤ، اور ورنہ وہ اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے اپنی مشیت پر بھی مدد لیں گے۔ اس روایت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اتنی بڑی قیمتی اور بہترین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت ہی پیاری ہے یہ دعا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو اور ان نوافل کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دعا کا اصل جو جامع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے اور اس سے اتنے فائدے اٹھائیں کہ جتنا آپ کا جی چاہے، جو مرضی آپ اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ راست گوئی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے مومنو،
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ کا ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سچائی کو اختیار کرو کیونکہ اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، اور وہ دونوں نیکی اور سچائی جنت میں ہوں گی۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ اس کا تعلق بدی کے ساتھ ہے، اور وہ دونوں جھوٹ اور بدی جہنم میں ہوں گے۔ معاشرہ میں ہر ایک کو سکھ چین اور امن اسی وقت ملے گا جب سب لوگ سچائی کو اپنا لیں گے۔ دل اور زبان اور عمل کی ہم آہنگی کا نام سچائی ہے۔ اس سچائی سے فرد اور معاشرہ فلاح پاتا ہے۔ اگر سچائی نہ ہو تو معاشرہ جہنم بن کر رہ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جو بار بار جرم کا ارتکاب کرتا تھا، سب سے پہلے جس عمل کی ہدایت کی تھی وہ سچ بولنا تھا۔ چنانچہ سچ کی وجہ سے اس کے تمام گناہ ختم ہو گئے اور وہ نیک فرد بن گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سچائی نجات کا ذریعہ ہے اور جھوٹ فساد اور ہلاکت۔ شجاعت اور جرات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: تو لوگوں سے ڈرتا ہے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے تو اس سے ڈرے۔ تو لوگوں سے ڈرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہادری کا پیمانہ بدن کی قوت اور دوسروں کو زیر کرنا نہیں ہے، بلکہ بلند مقصد کو حاصل کرنا اور اپنے نفس پر قابو پا لینا، اور ہر قسم کے خوف اور خطرات کا ہمت اور پامردی سے مقابلہ کرنا، حق جس کا ہو اسے پہنچانا، حق جہاں ہو اس کو اختیار کرنا، حق کے لیے اپنی خواہشوں کو دبانا، حق کی راہ میں ہر تکلیف اور رنج کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا، معاشرہ میں ظلم کو باقی نہ رہنے دینا۔ یہی حقیقی شجاعت ہے۔ جس معاشرے میں اس قسم کے بہادر اور جرأت مند ہوں گے، اس میں کسی خرابی اور باطل کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا راز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ دنیا کا سکھ چین اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت سب محبتوں پر بالا تر ہونی چاہیے۔ اثار اور قربانی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور وہ اپنے دلوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے جو دوسروں کو ملا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود شدید احتیاج کیوں نہ ہو۔ اور وہ اپنے دلوں میں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے جو دوسروں کو ملا ہے، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود شدید احتیاج کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تمہیں جو کچھ تم کرتے رہتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ترجمہ: اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں جو کچھ تم کرتے رہتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک
سب سے پاکیزہ جو آدمی کھاتا ہے وہ ہے جس سے اس نے اپنی محنت سے کمایا۔ بے شک سب سے پاکیزہ جو آدمی کھاتا ہے وہ ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، یعنی رزق حلال جو اپنے ہاتھ سے کما کر آپ کھاتے ہیں، سب سے عظیم اور بہترین چیز یہی ہے۔ صبر و ثبات پر فرمان ہے کہ جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مہمان نوازی کے لیے حکم ہے، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، لہذا تم میری رسوائی کا سامان نہ کرو۔ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کو کھانا کھلانا، اس کی توقیر کرنا، اس کا اکرام کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، اس کی عزت کرو اور ان کو اچھے سے اچھا اور اخلاق کے ساتھ بٹھاؤ، اور جو آپ کو میسر ہے بلکہ آپ کی اوقات سے بھی زیادہ آپ ان کو کھلائیں۔ سادگی میں اور میں تکلف کرنے والوں سے نہیں ہوں، تکلف نہ کیا جائے۔ ترجمہ، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بخل کے لیے، بخل میں ایک اور جگہ پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، جو لوگ اللہ کا دیا ہوا فضل میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے برا ہے۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل میں سے، یعنی رزق جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، بخل کرتے ہیں خرچ کرنے میں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے برا ہے۔ اور جب گواہوں کے لیے کسی شخص کو جب کسی شہادت یا گواہوں کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے کے سے انکار نہ کرے، کچھ بھی ہو جائے، سچ جو اس نے دیکھا ہے اس کو منعن بیان کر دے۔ اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اپنی جانوں کو مار نہ ڈالو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں تو انسان خودکشی پہ کبھی بھی اپنے ذہن کو تیار نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکلات آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی جان کو خودکشی کر کے ضائع نہ کرو۔ عیب جوئی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسروں میں عیب مت نکالو۔ اور ظلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، ترجمہ، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ حسد کے بارے میں، حسد بھلائیوں کو ایسے ہی جلا ڈالتا ہے جیسے آگ ایندھن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ فحاشی اور بدکاری پر، بدکاریاں اور فواہش خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے قریب نہ جانا۔ حکم رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بدکاریاں اور فواہش خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے قریب بھی نہ جانا۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دعا آپ سے بتائی گئی ہے، جو اچھی اچھی باتیں آپ کو سنائی گئی ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس پہ عمل پہ لائیں، اور اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کریں۔ آج کل ہمارے بچوں کی تربیت بالکل صحیح نہیں ہو رہی۔ ہمارے ذہن صرف ایک چیز پہ چلے گئے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاہ و جلال اور اپنا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، یہ بالکل کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، رزق حلال کھانا سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں، بڑوں کا ادب اور احترام سکھائیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو نوکری مل جائے تو آپ اللہ معاف کرے نہ انسان کو انسان سمجھیں، جو کہ ہمارے آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، جس کی بہت بڑی
چیزیں آپ کے سامنے اب پیش بھی ہو رہی ہیں جو آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں میڈیا کے اوپر اور ٹی وی چینلز کے اوپر جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آپ کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت ایسی پاک اور اچھی کریں، ان کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں، ان میں حلال کھانے کی عادت ڈالیں، ان کو دوسروں سے ہمدردی اور اظہار کرنے کا سبق سکھائیں۔ یہ نہیں کہ پڑھنے کے بعد جب انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت چیز آ جائے، نوکری آ جائے، تو اس کے بعد وہ انسان کو انسان ہی نہ سمجھے، تو اپنے نفس کی بات مانتا چلا جائے۔ نہیں، اپنے نفس کی بات نہیں ماننی، اپنے نفس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو منوانا ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے پہلے، اس کے بعد پھر آپ دنیا میں بے شک رہیں، دنیا کو استعمال کریں۔ دنیا کا کہیں آپ کو یہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ دنیا استعمال نہ کریں یا دنیا سے آسانیاں نہ حاصل کریں، بے شک کریں۔ رزق حلال ہونا چاہیے آپ کا، اور سچ بول کے کسی کا حق کھا کے دنیا دار نہ بنے۔ آپ دنیا دار بنیں گے تو اس کا، جیسے آپ سن رہے تھے، آخرت میں بہت بری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بان اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی